الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو بکہ میں یعنی مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور رہنما ہے دنیا والوں کے لیے۔ اس میں بہت سی واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس گھر کا قصد کریں جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جس نے انکار کیا پس بے شک اللہ بے نیاز ہے دنیا والوں سے۔ یہ سورہ آل عمران کی 96 اور 97 نمبر آیات ہیں، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس میں اصلاً حج کے حوالے سے کچھ بیسک اور بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں۔ حج کا موسم قریب ہے اور یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ جس گھر کی زیارت کا حکم حج کے موقع سے دیا گیا ہے وہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، وہ گھر پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن اصلاً سب سے پہلی تعمیر اس کی سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ البتہ آثار مٹ گئے تھے تو اس کی تجدید ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اسی لیے یہ کہا گیا کہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے اس دنیا میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھر تعمیر کس لیے کیا گیا تھا۔ اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اس گھر کے ذریعے گویا اللہ دنیا والوں کو اپنی برکتوں سے نوازنا چاہتا تھا۔ وہ برکات کیا ہیں؟ اصلاً ہم حج کے فوائد پہ غور کریں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حج کے لیے ہم اور آپ جاتے ہیں، اس سے ہم کو اور آپ کو ملتا کیا ہے؟ اس سے ہم کو اور آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ اصلاً ہم سمجھ جائیں تو پھر وہ برکت پورے طور پہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم اور آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ للہ فی اللہ ہوتا ہے، اس سے اخلاص کی تعلیم ہوتی ہے، للہیت کی تعلیم ملتی ہے۔ حج کے لیے نکلنے والے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا للہ علی الناس، اللہ کی خاطر لوگوں پر لازم ہے۔ مقصد تو کہیں جانے اور
زیارت کے لیے گھومنے پھرنے کے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن حج کوئی سیر و تفریح کی چیز تو ہے نہیں۔ اسی طرح حج کر کے کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا شو کرنا چاہے تو اس غرض کے لیے بھی حج کا جواز تو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، کوئی کسی اہم جگہ گھوم کر کے آ گیا تو سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، اور حج کر کے آئے تو بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ایسے شخص کو الحاج اور حاجی کہہ کر کے بھی پکارتے ہیں۔ اب یہ الحاج اور حاجی کہہ کے پکارنے کے پیچھے احساس اور جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے ایک بڑا کام انجام دیا ہے، اور خود کرنے والا بھی یہ لگاتا ہے، حالانکہ یہ چیز للہیت کے خلاف ہے۔ اگر کل کو یہی چیز پیدا ہو جائے تو اب روزہ رکھنے والا الصائم لکھنے لگے اپنے آپ کو، نماز پڑھنے والا المصلی لکھنے لگے، تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ریاکاری میں آ جاتی ہیں، نمائش میں آ جاتی ہیں، دکھاوے میں آ جاتی ہیں۔ للہ کے ایک اور پہلو کو آپ دیکھیے کہ حج کے لیے جو شخص جاتا ہے وہ اللہ کے لیے اپنی ہر سرگرمی کو خالص کر لیتا ہے۔ جو چیز اسے پسند ہے وہ بھی، اور جو چیز اسے پسند نہیں ہے وہ بھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ حج کے لیے نکل رہے ہو تو احرام پہنو، بغیر سلا ہوا کپڑا۔ ہم اور آپ عام حالات میں ایسا کپڑا یوز نہیں کرتے، لیکن اس وقت صرف اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے وہ پہنتے ہیں۔ ہم اور آپ عام حالات میں یہ چاہتے ہیں کہ خوشبو لگائیں، لیکن اس وقت منع ہے تو ہم خوشبو نہیں لگاتے۔ ہم اور آپ عام حالات میں یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بال بالکل موڑ دیے جائیں، لیکن اللہ نے کہا کہ حج کے لیے جاتے ہو تو سارے مراسم ادا کرنے کے بعد بال مڑواؤ، ہم بال مڑواتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم اس دوران شکار مت کرو، ہم شکار نہیں کرتے۔ تو ایک ایک چیز جو اللہ نے اس موقع سے ہم کو کہی کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، اور جس چیز سے رکنے کے لیے کہا اس سے ہم رک جاتے ہیں، گویا اللہ کے ہر فرمان کو بجا لاتے ہیں۔ یہی جذبہ تو اصل بندگی ہے، یہی جذبہ تو اصلاً اللہ کی عبادت ہے، اور اسی کی ٹریننگ پورے حج میں ہوتی ہے۔ کہیں بھی ہم ہو لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اس سے اسی کو کیا کہتے ہیں ابھارا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے کہ ان مخصوص دنوں میں ہم سیکھ جائیں، پوری زندگی ہماری اسی طرح اللہ کے سارے احکامات کو بجا لانے میں رہے۔ ایک بات تو یہ ہے جو اس سے پیدا ہوتی ہے جسے کہا گیا للہ۔ دوسری چیز، ہم اور آپ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو اس حج کے ذریعے جس سرزمین پہ ہم پہنچتے ہیں اس سرزمین کے اندر بہت سارے ایسے عملی نمونے موجود ہیں جس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ کیسے تعمیر کیا؟ اللہ نے کہا کہ یہ بے آب و گیاہ جگہ ہے، لیکن تم اپنی بیوی کو اور بیٹے کو جا کے چھوڑ آؤ، یعنی اس کو آباد کرو۔ اس بات کی فکر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی کہ یہ زندہ رہ پائیں گے کہ نہیں۔ اس بات کی فکر انہوں نے نہیں کی کہ ان کے ساتھ کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ اللہ کا حکم تھا اور جا کر کے بجا لائے۔ کیا اس نمونے سے ہم کو اور آپ کو یہ نصیحت نہیں ملتی کہ اللہ کا حکم ہو، چاہے مشکلات ہوں، چاہے پریشانیاں ہوں، چاہے مسائل ہوں، لیکن اسے ہر قیمت پہ پورا کرنا ہے؟ یہ تاریخ تو وابستہ ہے حج کے مقام سے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ایک لوتے بیٹے کو قربان کر دو، اور آپ نے وہ قربانی وہیں پہ پیش کی۔ ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ عبرت اور نصیحت ملتی یا نہیں ملتی؟
اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خود قربان کرنا ہو تو ایک مخلص بندہ، ایک اللہ کی رضا کا طلبگار بندہ لامحالہ اسے انجام دیتا ہے، کسی طرح ہچکچاتا نہیں، کوئی بہانے بازی نہیں کرتا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ چیز دکھائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے حکم سمجھا۔ بیٹے کو مشورتاً باپ نے پوچھا تھا، لیکن بیٹے نے بھی اسے حکم سمجھا، کہا افعل ما تؤمر، کر ڈالیے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس انداز سے اللہ کی ہدایات اور احکامات کو قبول کرنا اور بجا لانا، یہ ہے اصلاً بندگی کا ایک اعلیٰ معیار۔ وہاں جا کر کے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی زحمت ہو، تو اس کے لیے ادھر ادھر در در ٹھوکر کھانے کے بجائے اللہ ہی سے رجوع کیا جائے، یہ سبق بھی وہاں پیوست ہے۔ آخر پانی نہیں مل رہا تھا، پانی کی تلاش میں ماں پریشان، بیٹا پریشان، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اپنی خاص مدد فرماتا ہے اور چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جسے زمزم ہم کہتے ہیں۔ اگر ہمیں عام زندگی کے مسائل میں اللہ پہ اتنا توکل اور اتنا بھروسہ ہو جائے تو یہی چیز تو مومنانہ شان کے مطابق ہے، ورنہ ہم کسی اور سے توقع باندھنے لگیں تو ہم تو گویا اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے۔ یہ چیز ہے جو وہاں سے وابستہ ہے، اور یہ چیز ہے جو وہاں جا کر کے حاصل ہوتی ہے۔ اور ایسا معاملہ سے ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر وہ بت کدہ بن گیا، پھر اس کو اللہ کا واقعی گھر بنانے کی کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کی۔ وہ بھی پوری تاریخ ہے جو وہاں جانے کے بعد نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو نمونے اور عملی پیکر وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ انسان کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارے۔ تیسری چیز جو حج سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حج ہم کو اور آپ کو وحدت اور مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ وحدت کا مطلب دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں سب ایک ہیں، چاہے کسی ملک کے رہنے والے ہوں، چاہے کسی رنگ کے ہوں، چاہے کوئی زبان بولنے والے ہوں، وہاں آ کر کے سب برابر ہو جاتے ہیں، سب اسی ایک احرام میں ہوتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ کسی کی حیثیت زیادہ ہے کسی کی حیثیت کم ہے، وہاں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو وحدت اور مساوات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ آپس میں محبت بھی پیدا کرتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے، ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہونے، اور ایک دوسرے کو اپنا ہمراہی، اپنا ہم مذہب، اپنا ہم مشن، اپنا ہم خیال سمجھنے کا جو احساس ہوتا ہے، اس سے یہ قوت بھی ملتی ہے کہ ہم اس دنیا میں تنہا نہیں ہیں، ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ایک ہی راہ پہ چل رہے ہیں۔ اب یہ احساس انسان کو مزید حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے فوائد ہیں جو ہمیں حج سے حاصل ہوتے ہیں۔ باقی فضائل بیان ہوئے ہیں کہ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو یہ جو حج کے فوائد ہیں، ان فوائد کی وجہ سے اس گھر کی زیارت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں اور آپ کو ایک دو باتیں اور سمجھنے کی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس بیت اللہ کے ذریعے متحد کیا ہے۔ اللہ کی عبادت نماز ہے، ہم کہیں بھی کسی بھی رخ پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، اللہ کی یاد تو ہو جاتی اقیم الصلاۃ لذکری، لیکن ہم کو اس بات کا پابند بنا کر کے کہ اسی گھر کی طرف اپنا رخ کرو، گویا ہم سب کو ایک مرکز سے وابستہ کر دیا گیا، ایک سینٹر سے جوڑ دیا گیا ہے۔
انتشار سے بچا لیا گیا ہے اور ہم سب کو ایک رسی کے اندر یا ایک ہار کے اندر پرو دیا گیا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ چیز ہم کو اور آپ کو اسی صورت میں ملے گی جب ہم کسی مرکز سے جڑے رہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے موقع پیدا کیا، یہ گویا ہم کو متحد کرتا ہے، انتشار سے بچاتا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ یہ ھدی للعالمین ہے، وہ سارے تاریخی واقعات اور نمونے رہنمائی کے لیے ہیں، اور ہم کو اور آپ کو بہت سارے پہلوؤں سے گھیر کر کے باندھ کر کے رکھنے کے لیے۔ یہ کہا گیا کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ یہ ایک امن اور سکون کی جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کوئی کتنے ہی بڑے سے بڑا دشمن ہو، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی حدود حرم میں نہیں کی جا سکتی۔ گویا ایسی جگہ دنیا میں اللہ نے بنا رکھی ہے جہاں کی لوگ سکون سے رہ سکیں، اور نمونہ دے رکھا ہے، اور یہ مطلوب ہے کہ اسی نمونے کو ہر جگہ برپا کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپس میں لڑا جائے اور خون خرابہ کیا جائے، جس کا اندیشہ کی شیطان نے ظاہر کیا تھا۔ ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج کے لیے اتنی بڑی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، اس کے انتظام میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، اتنا خرچ کر کے جانا پڑتا ہے، کیا یہ سب مال کا ضیاع نہیں ہے؟ اگر یہی مال و اسباب لوگوں کی چیریٹی پہ خرچ کر دیا جائے تو کیا اس سے ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہر کام کے اپنے فائدے ہیں۔ کوئی بھی شخص خیرات کرتا ہے، جب اس کے اندر مال کی محبت کم ہوتی ہے، للہ وہ مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تبھی وہ خیرات کرتا ہے، ورنہ کوئی بخیل اور کنجوس و خیرات نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا انسان کے اندر؟ یہ احساس کہاں سے پیدا ہوگا کہ جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ جب ہم اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، بندگی بجا لاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، تب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کچھ دوسرے ذرائع ہونے چاہیے جو ہمارے اندر اس احساس کو ابھاریں۔ حج ہم کرتے ہیں، پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور ان میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، پھر خرچ کرنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر یہ احساس ہی نہیں زندہ ہوگا تو ہم کیسے خرچ کریں گے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پہلے درست کر لیں، روزہ درست کر لیں، اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر درست نہیں ہے، خراب ہے، بگڑا ہوا ہے، تو اس خرابی کو دور کرنے کا بھی کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس خرابی کو دور کرنے کا ذریعہ یہ حج بھی ہے۔ لانڈری کے اندر جو ہم کپڑا ڈالتے ہیں میل کچیل صاف کرنے کے لیے، اگر ہم پہلے ہی سے اس کو صاف کر لیں تو لانڈری میں ڈالنے کا کوئی حاصل ہوگا؟ ہم جب اپنی میل کچیل کی کیفیت میں اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں تو اس کیفیت میں ہمارے اس میل کچیل کی صفائی ہوتی ہے، اور وہاں سے لوٹ کر کے جب آئیں گے تو ہم دوسری عبادات بھی بحسن طریق انجام دیں گے۔ جو لوگ حج کر کے لوٹ کے آتے ہیں وہ پہلے سے عہد کر کے جاتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی میری سدھری ہوگی، اور نہیں سدھری ہوئی ہوتی، لوگوں کا طعنہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بری کام سے بچیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، حاجی ہو کر کے یہ غلط حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ تو گویا ایک طرح سے میل کچیل اور صفائی کا انتظام ہے۔ رہی یہ بات کہ اس پہ کوئی دشواری ہوتی ہے، پریشانی، تو دنیا کے کس کام میں دشواری نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اس کا فائدہ ہے جو اصل دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات کہ خرچ کرنا پڑتا ہے، خرچ کے لیے تو اصولی بات قرآن نے کہی، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس صلاحیت ہے وہ جائے، جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے مت جائے۔ اگر پیسہ ہے تو جانا ہے، اور یہ تو شرط رکھی گئی ہے
کہ حج کے لیے وہی شخص جائے جو جانے آنے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، اور جتنے دن وہ گھر سے غائب رہے گا اتنے دن گھر کے لوگوں کے اخراجات کا انتظام ہو۔ دنیا میں یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ اللہ کے نام پہ یا اپنے اپنے خداؤں کے نام پہ نکل جاتے ہیں اور اسی چیز کو پن اور نیکی سمجھتے ہیں کہ وہ بھیک مانگ مانگ کر کے اپنی ضرورت پوری کریں، جو جوگی اور راہب ہوتے ہیں۔ اسلام نے سختی سے منع کیا، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، جب حج کے لیے نکلو تو اپنے زاد راہ لے کے نکلو، راستے میں کسی سے مانگ کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے اسی کے لحاظ سے اقدام کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بیماری اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھی، اسی لیے یہ ہدایت دی گئی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ہے کہ استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر ہم اور آپ چھوٹے ہیں، مشقت نہیں اٹھا سکتے، تو بچوں پہ تو حج فرض نہیں۔ انتہائی بوڑھے ہیں، ہم مشقت اور زحمت نہیں اٹھا سکتے سفر کی، ان کے لیے بھی یہ رعایت ہے کہ وہ خود حج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو دوسرے سے حج بدل کرا لیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حج بدل سے مرنے کے بعد کسی دوسرے سے کرایا جا سکتا ہے، نہیں۔ جس طرح ایک انتہائی بوڑھا آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے طرف سے فدیہ ادا کیا جاتا ہے، ویسے ہی حج نہ کر سکتا ہو، انتہائی بڑھاپے میں اس کا حج بدل دوستوں سے کرایا جا سکتا ہے۔ استطاعت میں یہ بات بھی ہے کہ راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، جنگی حالات ہیں، سفر نہیں کیا جا سکتا، ڈاکہ اور چوری اور حملے کا خوف ہے، سفر نہیں کیا جا سکتا، تو مت کیجیے، آپ کو رعایت ہے۔ لیکن اگر نارمل حالات ہیں تو پھر تو ایک فرض ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، ہمیں اور آپ کو یہ چیز ادا کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو ہم گویا اپنی اچھی کیفیت کے بجائے بری کیفیت میں مبتلا ہو کر کے یہاں سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود، امکانات موجود ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ گویا یہودی یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استطاعت کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ معمولی چیزوں کا بہانہ بنا کر کے ٹال دینا اور حج سے گریز کرنا، یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف بہت ظالم شخصیت گزرا ہے، اس نے مکے پہ حملہ کیا اور مکے کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت حج کے لیے جانا ایک مشکل امر تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی حج کے ارادے سے نکلے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنا رکھا تھا کہ ہر سال حج کو جائیں گے۔ بیٹے نے روکا کہ اس وقت تو حج کرنے نہیں وہ دے گا، مجھ طرح سے پریشان کر سکتا ہے، اس لیے نکلنا صحیح بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی آگے حالات کیا ہوں گے میں نہیں جانتا، ممکن ہے میں حج ادا کر بھی سکوں اور ممکن ہے کہ روک دیا جاؤں، واپس آنا پڑے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حجاج بن یوسف نے جو مکے کا محاصرہ کر رکھا ہے اور حج سے وہ روکے گا، یہ کیفیت، یہ حالت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی خطرناک میں پہلے موقع پر حضور نکلے تھے حج کے لیے اور حدیبیہ کے مقام پہ ان کو روک دیا گیا اور وہاں سے آپ لوٹ آئے تھے۔ تو اگر مجھے روک دیا جائے گا میں بھی لوٹ آؤں گا، اس سے سنگین اور اس سے مشکل موقع نہیں ہے، اس لیے مجھے نکلنے دو اور مجھے نکلنا چاہیے۔ تو تھوڑا بہت خطرہ ہے تو اس کو نظر انداز کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا یہ فریضہ پورا کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حوالے سے آپ کے علم میں لانی ضروری تھی، اس لیے کہ اس کا جو آخری جملہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے کہ اگر کسی نے حج نہیں کیا تو گویا اس نے کفر کیا، اور یہ کفریہ عمل ایسا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ پھر کوئی گھاس نہیں دیتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے دنیا والوں سے، تو کہیں ہمارے اس گریز سے اور راہ فرار اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔